وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمارے ساتھیوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے جو اس کے دین کا تقاضا بھی ہے۔ یقین کریں میں رات کو سوچ رہا تھا کہ اپنے الیاس صاحب کو میں ایک مشورہ دوں کہ اس موضوع کے اوپر کچھ مزید تبصرہ کریں، کیونکہ معراج صاحب نے کچھ کیا ہے تھوڑا بہت اور کہہ رہے تھے کل میں کروں گا، کیونکہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا عبرت کا سامان ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس کے اوپر جب آپ بولیں گے تو لوگوں کی اور آنکھیں کھلیں گی کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ یہ عام ایک روٹین نہیں ہوئی ہے، بلکہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس نے اللہ کے دین کے ساتھ گڑبڑ کی ہے، اس کو خراب کیا ہے، مومنوں کی جماعت کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یقین کیجیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی ایک دفعہ یہ بات ہوئی تھی کہ جس کسی خاندان نے یا کسی پارٹی نے اس پاکستان کے ساتھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے تو حالات واقعات نے اس کو رگڑ دیا ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا دعوے کرتا رہا ہو ایمان کے اور کیا نام ہے پاکستان کے حب الوطنی کے، اور بڑے بڑے کارنامے بھی اس کے کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے کارنامے بھی حالانکہ وہ موجود ہے اپنی جگہ۔ بھٹو کی مثال ایک آپ کے سامنے بہت بڑا ایک کارنامہ ہے، جو ایٹمی قوت بنانا پاکستان کو جس طریقے سے یہ بنا ہے، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ خلوص نہیں رہا ہے ملک کے ساتھ، اپنی ذات کو آگے کر دیا اور قوم اور ملک کو پیچھے کر دیا، تو پھر کس طرح ذلت اور خواری کے ساتھ پھر دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔ اوورآل یہ بات کہ ہمارے معراج صاحب کہتے تھے، تو یہ جماعت تو بہت ہی مقدس جماعت، اللہ تعالیٰ کی پارٹی، اس کے ساتھ جو فراڈ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی ذات کے لیے، باقی غلطیاں ہو جائیں وہ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہوتا ہے، بڑی بڑی غلطیاں بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے انسان کی، ہماری فوج میں کہا جاتا ہے غلطی معاف ہے، مستی معاف نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی غلطی یقین کریں فوج میں جو ہے نا، اگر کر کے بندہ اپنی اقرار کر لے تو ایسا سسٹم ہے کہ اس کو کور کر دیا جاتا ہے۔ اور مستی اور اس کے اندر اپنی اگر یہ چلائی جائے نافرمانی والا انداز، بغاوت والا انداز ہو، تو چھوٹا سا بھی ہونا اور اگر نہ مانا جائے تو وہ اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے۔ اصل جرم پھر یہ ہوتا ہے کہ غلطی نہیں مان رہا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ غلطی کیا ہے، یہ پھر جرم بن جاتا ہے اس کے اوپر کہ دیکھو یہ بندہ ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس پر اب اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ سسٹم کو نہیں چلا سکتا یا چل سکتا ہے اس کے اندر۔ یہ پرزہ پھر اس کو پرزے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مشینری ہوتی ہے، اس کو کوئی پرزہ جو مکینک ہوتا ہے پہلے کہتا ہے میں ذرا دیکھتا ہوں کہ یہ چل جائے گا یا نہیں، جب تھوڑا سا چیک کرتا ہے اس کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں، اب اس کو بدلی ہی کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے مومنوں کی جماعت کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے اصلاح کے، یقین کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ فوراً کسی کو پیچھے ہٹا دے اور فوراً کسی کی ساری کوششوں کو ایک دم ملیا میٹ کر، ایسا نہیں ہے مالک، وہ بہت قدردان رب ہے۔ وہ موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، لیکن جب انسان ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کچرا سمجھ کے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی کچھ سعید احمد کیا ہوا ہے، اس نے اس جماعت کے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور دیکھیے ایک وہ دور تھا یہ رد طاغوت کے اوپر جب تقریریں کرتا تھا، جماعت کے اندر اس قدر اس کی عزت تھی، یقین کیجیے۔ حالانکہ بظاہر اس کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، لیکن ایمان عقیدے کی وجہ سے، چونکہ جماعت قائم ہی ایمان عقیدے کے اوپر ہوئی تھی، جو لوگ اس کے ساتھ ملتے تھے وہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ محبت کرتے تھے اور ایسے لوگوں کی عزت کرتے تھے جو اس ایمان عقیدے کو آگے بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ جہاں کہیں مرکزی پروگرام ہوتا تھا، یقین کریں حالانکہ یہ عملی طور پر بہت کمزور انسان تھے، یعنی بہت زیادہ عملی طور پر کتنے تقوی والے نہیں تھے، چاہے سعید ہو، چاہے انیس الدین ہو، اس طرح کے جو لوگ تھے کچھ، لیکن جہاں کہیں پروگرام ہوتا تھا لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے اور ان سے پوچھتے تھے، سوال پوچھتے تھے، اور تنظیمی معاملات میں ان سے مشورے لیتے تھے، جو آگے پیچھے بحثیں ہوتی تھیں سماع موتا کے اوپر، رفع عیسیٰ کے اوپر اور اس طرح کے مضامین کے اوپر، تو بہت عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے لوگ، بڑا احترام کرتے تھے۔
یہ ساری جو عزت ملی تھی نا، یہ ایمان اور عقیدے کی وجہ سے ملی تھی، اور جب ایمان اور عقیدے کے ساتھ آپ کھیل کھیلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کیا ہے کہ پھر ایسوں کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ بالکل یہ بات اللہ کی پوری طرح اس کے اوپر فٹ ہوئی ہے جب اس نے ایمان اور عقیدے کے اندر شرک لایا ہے، اور اس نے بہت زیادہ جو محمد حنیف صاحب کے اندر ایک کیڑا تھا اس کو پروان چڑھانے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بھروسے کے اوپر حنیف صاحب اور آگے بڑھے ہیں، اور اسی کے اس کتابچے کو وہ بغل میں دبا کے آگے پیچھے گھماتے پھرتے، دیکھو سعید احمد بھی یہی کہہ رہا ہے، سعید احمد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سیدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ بالکل اللہ کا انصاف ہوا ہے اس کے ساتھ دنیا میں، اور یہی کچھ محمد حنیف کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اب اس کی باری ہے، کیونکہ وہ گرو ہے بڑا، تو لوگوں نے دیکھ لیا، لوگ تنگ آ گئے اس سے، یقین کیجئے، کیونکہ یہ ضد کے اندر آ کے اس نے پوری جماعت کا حشر نشر کر دیا ہے اور ایمان عقیدے سے ہٹا دیا ہے۔ لوگ پہچان رہے ہیں اس کو کہ ڈاکٹر صاحب کی جماعت کا ہمیشہ سے یہی عقیدہ تھا، ہمیشہ سے یہی عقیدہ تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو، کسی نبی ولی نے ایک دوسرے کو سجدے نہیں کیا، ہمیشہ سے یہی عقیدہ تھا۔ اور جب کھل کے معاملہ اور سامنے آ گیا تو اب کیا گنجائش ہے؟ اب تو بالکل ان کو چاہیے تھا کہ اپنا ایمان عقیدہ بالکل درست رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب بحثیں کرتے رہیں، بحثیں کرتے رہیں، اور جب مولوی لوگ قسم کے لوگ نہیں مانتے تھے تو اس طرح انداز ہے کہ نہیں حضرت، نہیں بالکل غلط تم کہہ رہے ہو۔ یہ ایک انداز ہے، زبردست انداز ہے، اور قرآن سے یہ انداز یعنی سیکھا گیا ہے، کیونکہ جب بحثیں کی جاتی تھی نا، کوئی بھی چیز بحث ہو رہی ہوتی تھی کسی موضوع کے اوپر، تو اس کے اوپر جب اللہ کا تبصرہ آتا تھا تو اس کے لیے لفظ یہ ہوتا تھا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور اس کے بعد پھر اصلی بات شروع کی جائے، یعنی ان کی بات کو رد کر دیا جاتا تھا کہ تم جو بحثیں کر رہے ہو کہ یہ جنم مرنے کے بعد کون اٹھے گا، کیسے ہوگا، بالکل تمہارا موقف غلط ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اب سنو اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، تو اسی سے یہ ایک لی گئی چیز کہ جب بحث ہو رہی تھی اس طریقے سے اور وہ اصرار کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، تو اس پر زور دیا گیا ایک عالم دین نے اپنی علمی انداز سے کہا کہ نہیں حضرت، نہیں، تم بالکل غلط کر رہے ہو، تمہارا موقف بالکل غلط ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یعنی یہ تو ایمان کے خلاف ہے، اور اس کے اندر ایمان کی رمق نہیں ہے جو اس طرح کی تشریح کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اس کو اندر فہم ہی نہیں ہے قرآن کا، یقین وہ مذاق اڑاتا ہے، قرآن کا تعریف کرتا ہے، اللہ کی آیات کا، رسولوں کا مذاق اڑاتا ہے گویا۔ اس انداز سے یہ بات کی گئی، اور پھر مثالیں دی گئی، مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ تعبیر کا ایک انداز ہے، تعبیر ہوتی ہے، اسی لیے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور عزت اور احترام کا یہ ایک انداز ہے۔ جو کچھ چیزیں دکھائی گئی ہیں خواب کے اندر، باقی وہ اصلی سجدہ کرنے نہیں آ گئے ہیں، سورج چاند ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی انداز سے جس طرح کوئی اگر خواب میں دیکھے یعنی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس طرح کا معاملہ، یہ نہیں کہ وہ بیت اللہ ادھر آ گیا ہے، بیت اللہ ادھر ہی ہے جدھر ہے، لیکن اس کی اگر صحیح تعبیر یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتی تو نبی علیہ السلام نے یہی تعبیر اس کی نکالی تھی، تعبیر یہی تھی اس کی، اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی تھی، نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہم سارے طواف کر رہے ہیں، تو اس کے بعد تعبیر یہ ہے کہ لازمی ہوگا اللہ تعالیٰ وہ ماحول پیدا کرے گا، لیکن یہ نہیں ہے اللہ پابند نہیں کہ اسی سال ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے گا اس کو۔ تو اسی طریقے سے جب یہ چیزیں دکھائی گئیں کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اس خاندان کے اندر، اور اس کو نبی بنائے گا، اور برگزیدہ ترین نبی بنائے گا، کیونکہ نبیوں کے اندر بھی درجات ہیں، بعض کو بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، تو یہاں جو یوسف علیہ السلام کو گویا اس پورے خاندان کے اوپر فضیلت دے دی، باپ کے اوپر بھی فضیلت دے دی، باپ نبی ہے لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دی ہے، اور ایک وقت جو آخری وقت ہے گویا وہ ان کے انڈر ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کے انڈر ہیں، وہاں جب گئے ہیں تو ظاہری بات ہے وہاں مصر کے اندر جو حکم چلتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کا چلتا ہے، یعنی دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، تو یہ پورا خاندان گویا ان کے انڈر آ گیا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تجھے عزت دے گا، اس پورے خاندان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اسی طریقے سے۔ تو یہ چیز ہے، اس کو کس طرح انہوں نے بدلی کر دیا۔ سہیل خان کہتا ہے کبھی بھی جماعت کا یہ عقیدہ نہیں رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے اپنے ایک موقف کو ثابت کرنے کے لیے، حنیف صاحب کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتنا بڑا جھوٹ بولا سہیل خان صاحب نے، اور پھر اس سے بڑا جھوٹ بولا محمد حنیف صاحب نے جب یہ ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں ان کے سامنے پیش بھی کی گئی۔ دیکھو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کی آواز، ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے،
یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ احمد بن حنبل شرک کے اندر مبتلا گزرے ہیں، احمد بن اتنی بڑی شخصیت ڈاکٹر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نہیں کہہ سکتے، اس کو آوازیں بھی سنائی جائیں اور کہیں نہیں ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی کوئی نہیں ہے، تحریریں بھی دکھائی جائیں پھر بھی کہے کوئی نہیں، یہ ان کی تحریر ہی کوئی نہیں ہے، بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو کتنا بڑا جھوٹ بولا، عقل حیران ہے کہ محمد حنیف صاحب نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ تو یہ معاملہ ہے، اب ان کی باری ہے، آہستہ آہستہ سب کو ایکسپوز ہو رہے ہیں، یعقوب علی بھی، اختر بیگ بھی، فیاض محمود کتنا ایکسپوز ہوا، دیکھیے کس طرح اس کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں کہ ہم ان کو آن نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے سر نہیں لیتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں، کتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں۔ یہ کس کے لیے بول رہا تھا؟ یہ کن چیزوں کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کی جو کتاب لکھی جا رہی تھی اس کے لیے بول رہا تھا، اور اس کے بعد جب پکڑا گیا رنگے ہاتھوں تو پھر کس طرح پیندرے بدلے، پھر جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ تو بتاؤ کیا اللہ بھی ایسے بندوں کو باتوں میں آ جائے گا کہ صحیح مان لے گا؟ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اسی نے ایکسپوز کیا ہے، وہی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم سیدھے نہ ہوئے، توبہ استغفار، سچی توبہ استغفار کرو۔ جن کی نشاندہی کی جا رہی ہے بھائی کر رہے ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں ہم لوگ، آپ کے خیر خواہ ہیں ہم لوگ، ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھو اللہ کے بندو، ہم اسی جماعت کے اوپر قائم ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم نہیں ہٹے، ثابت کرو، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے، یقین کیجئے، ہم دعائیں دیں گے آپ کو کہ دیکھو یہ ہمارے اندر تبدیلی آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ کوئی ایسی چیز اگر ہمارے اندر عقیدے کی خرابی، بتاؤ نا میرے پیارے بھائیو، جب وہ چیز بتا بھی نہیں سکتے ہو، اور ہم آپ کے عقیدے کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں، آپ کے طریقہ کار کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھو یہاں کا طریقہ کار اس مومنوں کی جماعت سے ہٹ گیا ہے۔ اور یقین کرو، میں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ اگر تم لوگوں کا موقف ٹھیک بھی ہو لیکن طریقہ اگر صحیح نہیں ہے، تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کا بتایا وہ طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا اور صحابہ اکرام نے اختیار کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کی بات ہو، ٹھیک ہے بات اللہ کی ہوگی لیکن طریقہ ہم اپنا اختیار کریں گے، نہیں، پھر ختم ہو جائے گی تمہاری بات۔ اس کا مطلب ہے تم اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہو ابلیس کی طرح، پھر رگڑے جاؤ گے۔ اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کرو، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہی طریقہ رہے گا، یہی مومنوں کی جماعت کا طریقہ ہے، یہی اس دور کے اندر جو سبیل المومنین اٹھی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی شرماتے ہوئے یہ بات کہیں، اس دور میں یہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت اٹھی ہے، یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے، اس کی مہربانی کی وجہ سے اٹھی ہے، اور بالکل اسی انداز سے اٹھی ہے۔ ایک عالم دین نے قرآن کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے اور صحابہ کے عمل کو یہاں کر کے دکھایا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو قرآن اور حدیث ہے یا اسلام ہے یہ ہواؤں میں کچھ باتیں ہیں، نہیں، آن گراؤنڈ اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر عمل کیا جائے تو ایسا اس کا نتیجہ نکلے گا جو عقل حیران ہو جائے گی، وہی نتیجہ نکلے گا جو صحابہ اکرام کے دور میں نکلا تھا۔ لیکن تم وہ مومن تو بن کے دکھاؤ، تم مومن ایسے ہو کہ اللہ کی بات مانتے ہی نہیں ہو، اللہ کو پیچھے کر دیا، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیا، اور محمد حنیف صاحب کو آگے کر دیا۔ کہ جماعت اس لیے بنائی تھی، امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کریں گے، جب تھوڑے سے مضبوط ہو جائیں گے، تعداد تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی اور تھوڑے سے مالی وسائل کروڑوں میں ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، مارے جاؤ گے، مالک چھوڑنے والا نہیں ہے، مالک چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس سعید احمد کے انجام سے عبرت پکڑو، اللہ کے بندو، ڈر جاؤ اس سے، مالک سے، مالک کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ میں سعید صاحب کو بھی کہتا ہوں یقین کیجیے، ابھی بھی اگر سعید صاحب توبہ کریں، سچی توبہ کریں اور ایمانداروں کے ساتھ مل جائیں، مخلص مومنوں کے ساتھ مل جائیں، دیکھنا اللہ تعالیٰ پھر کس طرح اس کی عزت کو بحال کر دے گا۔ لیکن اس توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائی، یقین کیجیے، سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے، لیکن اللہ تو اس کو توفیق دے، اللہ اس کے لیے آسان کر دے، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اب دیکھیے اس کے لیے اختیاری ہے، یا تو توبہ نہ کرے اور ڈر جائے اور پھر ہمیشہ کی آگ میں رہے، یا تو یہ ہے، یا سچی توبہ کر لے اور اس کے بعد جنت الفردوس کے مزے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، وہاں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں ہوگا جنت الفردوس کے اندر، اتنی بڑی نعمتیں ہمارے حصے میں آئیں گی انشاءاللہ۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے، اڑاتا اور زیادہ اڑائے، جس طرح بھی الیاس صاحب نے کہا کہ وہاں تو فیصلے ہونے ہیں، یہ جتنے مذاق اڑا رہے ہو ایمانداروں کا، اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، نیکیاں دینی پڑیں گی، وہاں جو کچھ کی بھی ہے نا وہ بھی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اس کے بعد جب معاملہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری تھوڑی زیادتیاں تو نہیں ہے نا، تھوڑی زیادتیاں تو نہیں ہیں، ظلم اور زیادتیاں محمد حنیف صاحب کی کوئی تھوڑی تو نہیں ہے نا، پھر ہمارے گناہ بھی لینا پڑیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بھی بڑے بڑے گناہ ہیں،
اللہ تعالیٰ سے امید ہے مالک دنیا میں معاف کر دے، لیکن وہاں بھی مالک اللہ تعالیٰ یہ انداز اختیار کرے گا، اپنے مومن بندوں کے گناہ ختم کرے گا، اسی طریقے سے ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔